جو کام لگایا ہے ان سے اس کی پروگریس لیں گے، تاکہ آپ کو پتا یہ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں آ کے بات کر کے چلا گیا ہوں. میرا کام صرف یہاں پہ میٹنگ کرنا، چہرہ دکھانا نہیں ہے، بلکہ کچھ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی آنی چاہیے مسائل کی. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، لیکن کیونکہ دوستوں نے سوال کرنے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ریپٹیشن نہ کیجیے گا، سوال ضرور کریں. جس حد تک ہوا میں آپ کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، آپ کا متعلقہ منسٹر ہوں، کیونکہ آگے بھی ایک میٹنگ ہے. تو ناؤ چیئرمین صاحب ہینڈ اوور ٹو. تھینک یو. بہت شکریہ میاں اسلم اقبال صاحب، منسٹر انڈسٹری. اور میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایم ڈی واسا زاہد صاحب کو، ہمارے ہاؤسنگ سے ہمارے بھائی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہاؤسنگ میں ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں. ہاؤسنگ کی کچھ انوملی تھی جو میں نے ویسے اوپر میں نے بھجوا دی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کے اوپر ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاؤسنگ میں یہ تھا کہ ہم نے وہاں پہ لکھا تھا کہ پلاٹ کے اوپر ہوگی یہ اسکیم، لفظ لکھا ہوا پلاٹ. اب لاہور میں پلاٹ نہیں ملتے، لاہور میں تو پرانی کوٹھی ملتی، ہاؤس ملتے ہیں. اب لوگ اس کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ میں نے ان سے کہا تھا جی اس انوملیز کو دور کیا جائے، تاکہ کوئی بھی اگر پروجیکٹ کوئی اپنا مین بلوارڈ میں یا کسی جگہ بھی آپ کی پرانا ہاؤس وہ لیتا ہے اور وہاں پہ ایک پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہم پلاٹ کی نظر نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر مجھے تو انہوں نے کہا تھا، میری جنرل صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز کو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، بٹ یہ مہربانی کر کے آپ اپنے طور پہ بھی اس کو کروا دیں. پھر اس میں دیکھیں ہم نے ریلیف دیا لوگوں کو کہ پیمنٹس جو ہے نا وہ جہاں سے بھی آئیں، پھر سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. بڑی اچھی بات ہے، تاکہ لوگ اس میں لائیں. اس انڈسٹری کے چلنے سے 30-40 انڈسٹریز اور چلیں گی. اس میں ایک پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہر جو چیز جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ تھرو بینک کریں گے ٹرانزیکشن. اب دیکھیں جنہوں نے پیسے تو رکھے ہوئے ہیں باہر، جنہوں نے شو ہی نہیں کیے ہوئے، اب وہ بینک میں پہلے کیسے جمع کرائیں گے؟ اس کو پہلے آپ اپنا قانونی اس کی کوئی بنا دیں تاکہ وہ ان کو پوچھا نہ جائے، ورنہ وہ بینک میں جمع کرائے بعد میں پتہ لگے کہ جی ان کو پکڑ کے وہ لے گئے ایف بی آر والے. تو اس کے اوپر ایک پراپر قانون سازی ہو جائے تاکہ لوگ کیش کو بینک میں جمع کرا کے اس کو اوائڈ کر کے اس حساب سے اپنا اس کو یوز کر سکیں. یہ ایک انوملیز ہیں، یہ دو چیزیں، اس کو ذرا مہربانی کر کے دیکھ لیں. تو میں نے کہا اب آئے ہوں تو اس چیز کا میں فائدہ اٹھا لوں. میں یہاں پہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں میں ان سب کا پہلے نام بھی چھوٹا سا لے لوں، تاکہ محترم الماس حیدر صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. شہزاد ناصر صاحب ہمارے ایس وی پی، فارمر ایس وی پی ہیں ہمارے. ذیشان خلیل صاحب ہیں، اشرف بھٹی صاحب ہیں، خالد پرویز صاحب ہیں، طاہر منظور صاحب ہیں، شفیق بٹ صاحب ہیں، مسٹر محبوب علی سرکی صاحب ہیں، اور عاطف بلال گنج سے ہیں، اور غلام سرور ملک صاحب ہماری اسمال انڈسٹری سے ہیں، کوٹن انڈسٹری سے ہیں. تو اس کے علاوہ بے شمار اور دوست آئے ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شہنشاہ صاحب یہاں پہ سامنے نظر آ رہے ہیں مجھے، تو میں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم شروع کریں گے، میرے پاس کچھ چٹیں آ گئی ہیں، تو میں شروع کروں گا چٹ سے. تو آپ نے مہربانی کر کے کسی نے بھی کوئی کوشچن آنسر کرنا ہے وہ ہمیں چٹ بھجوا دیں، ہم آپ کو اس میں ان کو میں دوں گا موقع تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں. آدھے منٹ سے یا 1 منٹ سے زیادہ میں نے ٹائم نہیں دینا، میں روک دوں گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی مہربانی اپنا مدعا ودن 30 سیکنڈس یا 1 منٹ کے اندر کر لیں، تاکہ اور ریپیٹ نہ کریں، کیونکہ منسٹر صاحب نے جانا ہے اور وہ اپنا قیمتی ٹائم لے کے آئے ہیں. ہمیشہ ہماری بات سنتے ہیں، ہمیشہ ہماری بات کو وزن بھی دیتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال کریں. میں سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے پریزیڈنٹ فارمر پریزیڈنٹ جناب الماس حیدر صاحب. پریزیڈنٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میاں اسلم صاحب جب بھی آئے بڑی محبت سے آئے اور ہماری بات بڑی اچھی طرح سے سنی اور ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے گئے. میرا جو 1 سال تھا وہ بھی 1 سال ان کے ساتھ بہت اچھا گزرا. سب سے پہلے تو جناب میاں صاحب وہ ساری محبت کا بھی شکریہ، اور آج جس طرح سے آپ نے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بھی شکریہ. میں صرف 2 باتیں چھوٹی چھوٹی کرنا چاہوں گا. پہلی تو آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ اس وقت جو ایل ڈی اے کے اور جو پلاٹس اور جو انڈسٹری جو ریگولرائز کروانی تھی ہم نے، اس کے اوپر جو اتنی ساری ایفرٹ ہماری ہوئی،
وہ آپ نے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فائنل کچھ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ایک ہماری جو میٹنگ ہے ریفریشر وہ کر لیں تاکہ جو آپ کے نتیجے نکلنے ہیں وہ نتیجے اس ڈائریکشن میں نکلیں جہاں پہ ہم سب کے لیے یوزفل ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ ایکسرسائز سیپریٹ ہو جائے, اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آئے اور پھر آپ اس کو پھر ٹھیک نہ کر سکیں, ایڈجسٹ نہ کر سکیں. سو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر ہفتے میں آپ ایک میٹنگ کال کریں جس کے اندر ہم اس کو سارے کو دوبارہ سے ریویو کریں. یہ 2015 سے چل رہا ہے, 2017 میں اس کے لیے وہ نوٹیفیکیشن ہو گئی تھی. اس کے بعد ایک سی ایس کے تحت ایک کمیٹی بنی تھی جس کے اندر کچھ فیصلے ہوئے. انفارچونیٹلی اس کمیٹی کے جب فیصلے ہوئے تو اس کے اندر میں ایز پریزیڈنٹ انوائٹڈ نہیں تھا, حالانکہ میں اس کا ممبر تھا. سو اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں وہ کریکشنیں کر دیتا جو وہاں پہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ